کے سلیبس میں وہ ہے نعت. پھر اسی طرح سے نظم کا عنوان نعت. شاعر کا نام حفیظ طائب. حفیظ طائب اس نظم میں جو نعت ہے، نعت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، حضور کی بڑائی بیان کی جائے، اس کو کہتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نصاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر. خوش خصال اچھی خصلت والے، اچھی عادت والے. خوش خیال پاک اور مطہر خیالات والے. خوش خبر اور خوشخبری سنانے والے. خیر البشر بہترین انسان. خوش نصاد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاد کہتے ہیں حسب نسب کو، کہ آپ کا حسب نسب بڑا اعلیٰ تھا. خوش نہاد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہنسمکھ تھے، خوش طنیت تھے. اور خوش نظر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو تھی وہ بڑی وسیع تھی، کشادہ تھی. اور خیر البشر، حضور بہترین انسان. تو شاعر یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادات جو ہیں وہ مثالی ہیں، اور آپ کی سوچ جو ہے وہ نہایت بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور آپ امت کو اچھی خوشخبریاں سنانے والے ہیں. اور آپ کا جو تعلق ہے، آپ کا جو خاندان ہے، جو حسب نسب ہے، وہ بڑا بلند ہے. اور آپ ہمیشہ مسکراتے دکھائی دیتے تھے، اور آپ ہمیشہ خوش نظری سے دیکھنے والے تھے، اور آپ کو خیر البشر کا لقب دیا گیا. تو شاعر نے یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادات. اب دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، پھر عام لوگوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، جو طور طریقہ تھا، جو معاملات تھے، وہ سب سے الگ تھے، سب سے جدا تھے. تو شاعر یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی صفات کو بیان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادات مطالعہ. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا. اور جن کے اخلاق کو اللہ بلند کر دے تو ان کی عادات و اطوار کیا ہوں گی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہنسمکھ، مسکراتے رہتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کو اپنے قریب نہ آنے دیتے. تو شاعر بھی یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ مکمل ذات ہے. اگر مکمل ذات نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی ہمیں یہ نہ فرماتا کہ میں نے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ کہا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ مکمل ذات تھی، وہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبریاں سنانے والے، یعنی کہ مایوس، پریشان حال، مفلوق الحال لوگ بھی آپ کے پاس جاتے تھے تو آپ انہیں خوشخبری سناتے تھے. اور آپ کا حسب نسب، ایک دفعہ کفار مکہ نے آپ کے خاندان کے اوپر بات کی تو حضور بنو ہاشم میں سے تھے، جو سب سے معزز قبیلہ تھا. تو بنو ہاشم حضور کا قبیلہ تھا اور بڑا بلند مرتبے والا تھا، بڑی جان پہچان تھی، بڑا نام تھا اس کا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو تھی وہ ہمیشہ اچھی اور پاک اور صاف تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. پھر اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا، چارہ ساز و چارہ گار و چارہ گر خیر البشر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو نوازنے والے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشستن فارسی کا لفظ ہے، دلوں پہ بیٹھنے والے ہیں، یعنی کہ حکومت کرنے والے ہیں. اور دل کشا، دلوں کو کشادہ کرنے والے، کھولنے والے ہیں. چارہ ساز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معالج ہیں، یعنی علاج کرنے والے ہیں. چارہ گار، ہمدرد ہیں، یعنی کہ ہمارے درد کو سمجھنے والے، بانٹنے والے ہیں. چارہ گر اور طبیب، یہ تمام الفاظ کا معنی مترادف ہے، ایک ہی جیسے معنی ہے. تو شاعر یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دلوں پہ اثر کرنے والے ہیں، دلوں پہ حکومت کرنے والے ہیں، دلوں پہ بیٹھنے والے ہیں. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر حضور کی محبت میں، ان کے سحر میں ایسا گرفتار ہو جاتا کہ وہ کبھی حضور سے دوری اختیار کرنا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے ناممکن ہوتا. تو شاعر یہاں پہ حضور کی وہی صفات بیان کر رہے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دلوں پہ اثر کرنے والے ہیں، دلوں پہ بیٹھنے والے ہیں، اور ہمارے کام جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو بنانے والے ہیں، یعنی کہ معالج ہے، کوئی بھی پریشان حال، مفلوق الحال، کسی بھی طرح کی پریشانی اگر اس کو ہوتی اور وہ حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا تو وہ وہاں سے آستے مسکراتے خوشحال اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ پھر آگے شاعر کہتے ہیں کہ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے مہر اور محبت یعنی کہ لحاظ کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور سر بسر صدق و صفا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے سچے اور پاک صاف ہیں، اور سر بسر لطف و عنایت، پورے کے پورے لطف کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، اور سر بسر خیر البشر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ بہترین انسان ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر بھی شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ پورے کے پورے سراپا محبت ہیں، سراپا لحاظ کرنے والے ہیں، وہ کسی بھی انسان کو یعنی کہ اپنے در سے بھگاتے نہیں تھے، دھتکارتے نہیں تھے، بلکہ ایک دفعہ ایک مجذوب عورت جو تھی انہوں نے آپ کو بلایا اور حضور تپتی دھوپ میں جا کر اس کی باتیں سنتے رہے۔ تو جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجذوب عورت کی باتیں آپ سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا، اگر اس کی میں بھی نہ سنوں تو پھر اس کی سنے گا کون؟ تو شاعر بھی یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے، لحاظ کرنے والے، اور پورے کے پورے لطف عنایت کرنے والے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ صاحب خلق عظیم، صاحب لطف امین، صاحب حق، صاحب شرف و کمال، خیر البشر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ بڑا بلند ہے، خلق عظیم، بلند اخلاق والے ہیں، اور صاحب لطف امین، امین کا معنی عام، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف ہے، جو مہربانی ہے وہ عام ہے، اور صاحب حق، صاحب شک القمر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، اور صاحب شک القمر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو یہ تلمیح ہے، کیا ہے؟ تلمیح، کہ صاحب شک القمر خیر البشر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ ایک دفعہ غبار مکہ نے کہا کہ زمین پر نہیں آسمان پہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو شاعر نے اسی کو موضوع بنایا اور پہلے مصرے میں کہا کہ خلق نظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے، کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حضور کا اخلاق ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہربانی ہے وہ عام ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو زیادہ ہو تو پھر وہ اپلوڈ ہونے میں بھی پرابلم ہوتی ہے۔ تو لطف امین، ایک دفعہ شیطان ابلیس جو ہے وہ حضور سے جا کے فائدہ اٹھا لیا، کہا کہ یا رسول اللہ جب کوئی انسان مسلمان ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو میرے منہ پہ تھپڑ پڑ دیں۔ تو کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ جی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو میں بھی اسی جہان کا حصہ ہوں، تو اب میرے لیے بھی رحمت ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو آج کے بعد تجھے تھپڑ پڑھنا بند ہو جائیں۔ تو اس کو تھپڑ پڑھنا بند ہو گئے۔ تو حضور کا لطف عام ہے، سب کے لیے ہے۔ تو شاعر نے بھی یہاں پہ یہی موضوع بنایا، پھر کہا کہ صاحب حق اور صاحب شک القمر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کر۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ کارزار دہر میں وجہ ظفر، وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر، خیر البشر، کارزار دہر، زمانے کی جنگ۔ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حضور کے طور طریقے کو اپنا۔ وجہ ظفر، ظفر کا معنی کامیابی، اور وجہ سکون، سکون کی وجہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سکون اور کامیابی کی وجہ ہیں، اور عرصہ محشر میں وجہ درگزر، اور محشر میں بھی جب سوا نیزے پہ سورج زمین تانبے گی، نفسا نفسی، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹے کی، بھاگم بھاگ، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ اے محبوب سر اٹھا لیجئے،
ویسا ہی ہوگا جیسے آپ جائیں گے، تو وہاں پہ بھی شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے، وہاں پہ بھی ہم گنہگاروں کی بخشش کا ذریعہ وہی بنیں گے۔ تو شاعر بھی یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ محشر میں بھی درگزر جو ہوگی مسلمانوں کی، ہمارے گناہوں کے جو اللہ درگزر فرمائے گا، وہ بھی حضور ہی کے صدقے سے ہوگی۔ پھر آگے کہتے ہیں شاعر کہ رونما کب ہوگا، رونما کب ہوگا رائے زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، رونما ہونا، ظاہر ہونا، رائے زیست، زیست زندگی، زندگی کی راہ پر منزل کا چاند کب رونما ہوگا، اور یہ اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا۔ یہاں پہ شاعر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ جو مسلمان پیسے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب دوبارہ سے ان کو عروج حاصل ہوگا، کب ان کے یہ اندھیروں سے، یہ ذلت اور رسوائیوں سے یہ نکلیں گے، کب یہ ختم ہوگا۔ اور بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے راستے پہ منزل کا چاند کب طلوع ہوگا۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ تو شاعر یہاں بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں، آپ رحمت کا دروازہ کھول دیں، تو مسلمان پھر سے وہ عروج حاصل کر دیں۔ پھر آگے شعر جو ہے وہ بھی دعائیہ ہے، آخری شعر ہے، کہتے ہیں کہ کب ملے گا ملت باعثہ کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، ملت باعثہ، باعثہ کہتے ہیں روشن کو، اور ملت قوم کو، کہ وہ جو روشن قوم یعنی کہ مراد مسلمان، کہ مسلمانوں کو پھر اوج کمال، کمال کی بلندی حاصل ہوگی۔ کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان وہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے۔ پھر شاعر یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان جو چپے چپے پہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے علم بلند کر دیتے تھے، وہ مسلمان آج ظلم اور ستم کا شکار ہیں۔ آج مسلمان دنیا میں 1.5 ارب ہونے کے باوجود ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو شاعر حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے کہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے دنیا کو طرز حکومت اور طرز معاشرت سکھائے، کہ مسلمان جب دنیا کو فتح کرتے ہوئے اسپانیہ پہنچے تو اس وقت انگریزوں کو دیا جلانے تک کا شعور نہیں تھا، انہیں کپڑے پہننے تک کا شعور نہیں تھا، اور مسلمانوں نے بڑی شان اور شوکت سے کئی 100 سال تک حکومت کی۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے، ان کو پھر وہ کمال کی بلندی کب حاصل ہوگی، اور یہ جو حالات ہیں شب رات، یعنی کہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ کب ختم ہوں گے۔ آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بال و پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مقطع کا شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ آپ کے لیے پیپرز میں تشریح کے لیے نہیں آتا، کیونکہ اس میں آپ کو شاعر کا نام جس کا 1 نمبر ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن تشریح کرنا تھوڑا سا بہتر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے در میں حاضری دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس بال اور پر نہیں ہے، یعنی کہ دنیاوی اسباب نہیں ہے، میرے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ میں آپ کے در پہ حاضری دوں، میں بھی آپ کے در پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھوں، درود پڑھوں، لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی نظر رحمت ہو جائے، آپ کی طرف سے بلاوا آ جائے، تو اسباب خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ تو شاعر یہاں پہ حضور کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے برے حال زار، یعنی کہ جو پریشان حال ہوں، برے حال ہیں، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم ہو جائے تو میں بھی آپ کے در پہ حاضری دے دوں۔ تھینک یو۔